السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ چلے جی، تو ناول ہم نے جہاں سے کل چھوڑا تھا وہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول ہے زنجبیل، اس کی رائٹر ہیں اسرا صغیر احمد۔ نرمین بے حد غصے میں تھی۔ وہ گراؤنڈ میں بیٹھی تھی۔ زنجبیل نے آس پاس دیکھا پر ان کی جانب کوئی متوجہ نہ تھا۔ نمی، تم حد سے بڑھ رہی ہو، زنجبیل ٹھنڈے لہجے میں بولی۔ ہاں مجھے پتہ ہے، اور مجھے تم نے مجبور کیا ہے زونی، تمہیں میں اپنا دوست مانتی ہی نہیں، کچھ شیئر نہیں کرتی ہم سے۔ نرمین کے لہجے میں ہلکا سا دکھ تھا۔ زنجبیل نے سر جھٹکا۔ یار زونی، تم ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتی کیا؟ زجاجہ نے بھی لب کشائی کی۔ مجھے خود پر مظلوم ہونے کا ٹیگ نہیں لگوانا، نہ اپنی مظلومیت کے اشتہار لگوانے ہیں۔ تم لوگوں کو بتانے سے اگر کوئی فرق پڑتا تو میں ضرور بتاتی۔ وہ غصہ نہیں کر رہی تھی، پر وہ نارمل بھی نہ تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ یہ لوگ گھر دیکھ کر ایسے سوالات بھی کر سکتی ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے اس سب کی، یہ تو بتا دو۔ زجاجہ نے پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پھر کبھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ اس وقت اسے صرف تنہائی کی ضرورت تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئیں۔ اگلے دن سیکنڈ ایئر کی اکا دکا لڑکیاں ہی آئی تھیں، باقی سب شاپنگ اور پارلر کے چکروں میں مصروف تھیں۔ زنجبیل رحمہ کو کالج میں دیکھ کر خاصی حیران ہوئی۔ وہ آج بھی خاموشی سے اپنی کتاب پر نگاہیں مرکوز کیے بیٹھی تھی۔ زنجبیل نے آج اس کا پہلی بار بھرپور جائزہ لیا۔ وہ گندمی رنگت کی بے حد پرکشش لڑکی تھی۔ سفید رنگ اس پر بہت زیادہ تو نہیں جچ رہا تھا، مگر بہت زیادہ برا بھی نہ لگ رہا تھا۔ اس نے دائیں بازو میں ایک کالا دھاگا باندھ رکھا تھا۔ جھکی آنکھوں پر دراز اور گھنی پلکیں اس کو مزید پرکشش بناتی تھیں۔ شاید اس کو کسی کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے ذرا سا آنکھوں کو اوپر اٹھایا تو شاید وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کس سمت سے اسے فوکس میں لیا جا رہا ہے۔ زنجبیل کو بھی اس کے الرٹ ہونے کی ہوا لگ چکی تھی، تبھی اس نے نگاہیں پھیر لیں اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگی۔ نرمین اور زجاجہ کے نہ آنے کی وجہ سے وہ بہت بور ہو رہی تھی۔ ان دونوں کے سوا اس کی کسی سے دوستی نہ تھی۔ رحمہ نے اس کا ارتکاز نوٹ کیا یا نہیں اس کو خبر نہ تھی، اور خبر رکھ کر اس نے کرنا بھی کیا تھا۔ آج کلاس تو کوئی ہونی ہی نہ تھی۔ چند گنتی کی چند لڑکیاں تھیں جن کی حاضری اعلان کر رہی تھی کہ وہ ٹرپ پر نہیں جا رہی۔ وہ بیگ اٹھا کر گراؤنڈ میں چلی آئی۔ کلاس میں بور ہونے سے بہتر تھا وہ دوسروں کی سرگرمیاں ہی دیکھ لیتی۔ اسے پیاس محسوس ہوئی تو وہ کینٹین کی جانب چل دی۔ پانی پی کر واپس پیپل کے درخت کے نیچے چلی آئی۔ یہ بہت قدیم اور بڑا سا درخت تھا۔ اس کی شاخیں اس قدر پھیلی ہوئی تھیں کہ ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں اس کے نیچے سما جاتے۔ زنجبیل کو شروع سے یہ درخت پسند تھا، پر نرمین کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ لوگ ادھر نہ آ پاتے۔ بہت سی لڑکیاں گروپس بنا کر اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھی تھیں، کچھ اپنے اسائنمنٹس بنا رہی تھیں، کچھ کا پیریڈ فری تھا، جبکہ کچھ بنک کر کے گپیں ہانک رہی تھیں۔ زنجبیل ایک شاخ پر اچک کر بیٹھ گئی، جو کہ بالکل بھی اونچی نہ تھی۔ تبھی اس کو رحمہ نظر آئی جو اسی جانب آ رہی تھی۔ زنجبیل پہلے حیران ہوئی، پھر جذبس ہوئی۔ لگتا ہے اسے پتہ لگ گیا کہ میں ہی گھور رہی تھی، زنجبیل نے خود کو کوسا۔ پر پھر اس نے دیکھا رحمہ کے قدم کینٹین کی جانب مڑ گئے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور دوبارہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مگر یہ سکون وقتی تھا۔ کچھ دیر بعد رحمہ پھر اس کے سر پر کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کی آواز پر زنجبیل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 برگر اور ایک پانی کی بوتل تھی۔ جی ضرور، زنجبیل نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ شکریہ کہتی اس کے پاس بیٹھ گئی اور پانی پینے لگی۔ 3 چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے بوتل بند کر دی اور اپنے دوپٹے کی پن کھولی، اسے دوبارہ سیٹ کیا اور ایک جانب پن لگا دی۔ زنجبیل کو حیرت ہوئی، وہ اس قدر گرمی میں بھی دوپٹہ اس قدر کس کے کیسے اوڑھتی تھی، قمیص پر شولڈرز لگے ہونے کے باوجود ان کا استعمال نہ کرتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بیگانہ آپس میں مگن تھیں۔ زنجبیل نے ظاہر کتاب کی جانب دیکھ رہی تھی۔ رحمہ دوپٹہ سیٹ کر چکی تو بیگ پر رکھے برگر اٹھا کر اس نے ایک زنجبیل کی جانب بڑھایا۔ وہ خاصی حیران ہوئی۔ ان میں کون سی بے تکلفی تھی کہ وہ اپنی چیزیں شیئر کرتیں۔
نو تھینکس، مجھے بھوک نہیں۔ وہ دقت مسکرائی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا پتا جب آپ کو بھوک ہو تب آپ کو رزق نہ ملے۔ وہ اپنا برگر کھاتے آہستہ آواز میں بولی۔ زنجبیل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ جب ہمیں بھوک نہیں ہوتی تب ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، اور اکثر جب ہمیں بھوک ہوتی ہے تب رزق ہم سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے۔ رزق کو ناراض کرنا بڑی کم عقلی ہے۔ جو ملے شکر کر کے کھا لینا چاہیے۔ زنجبیل کا ہاتھ خود برگر کی جانب بڑھ گیا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ برگر کس کو اچھا نہ لگتا ہو، برا لگتا ہوگا، میں تو بس جھجک رہی تھی۔ اس نے بات لیتے وضاحت کی۔ جھجکنا ٹھیک ہے پر انکار بری عادت ہے۔ آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے ایک بائٹ تو لے سکتے ہیں نا۔ اس نے ابرو اٹھائے۔ بالکل، زنجبیل مسکرائی۔ دل سے۔ راہمہ بھی مسکرا دی۔ سرخ پھولوں والی بیل والا دروازہ کھلا۔ سامنے ایک لہیم شہیم عورت کھڑی تھی۔ ارے آپا، آپ آئے نا، کیسی ہیں؟ ثریا بیگم کی خوشی دیدنی تھی۔ دونوں بہنیں بغل گیر ہوئیں۔ میں ٹھیک، تو سنا کیسی ہے؟ وہ خوشی سے بول رہی۔ دونوں بہنیں کافی عرصے بعد ملی تھی۔ جذباتی ہونا تو بنتا تھا۔ وہ ان کو لیے اندر چلی آئیں۔ حال احوال کے بعد چائے کی غرض سے وہ کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ سدید احمد زنجبیل کے والد سے ان کا حال احوال پوچھنے لگ گئیں۔ چائے پی کر دونوں بہنیں صحن میں چلی آئیں اور بہت دیر تک گفت و شنید رہی۔ میں آج ایک خاص بات کرنے آئی ہوں ثریا۔ کافی دیر بعد عذرا آپا اپنے اصل مدعے کی جانب آئیں۔ ارے آپا، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت کب سے پڑنے لگی؟ کھل کر بتائیں۔ وہ ہنسی۔ دراصل میں اپنے بڑے بیٹے کاشان کے لیے زنجبیل کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ وہ ٹھہر کر بولی۔ ثریا بیگم تو کچھ دیر گمسم سی رہیں۔ پر آپا، وہ تو زنجبیل سے 10-12 سال بڑا ہے، انہوں نے ہلکی آواز میں کہا۔ مبادہ سدید احمد سن ہی نہ لیں۔ آئے ہائے، لڑکوں کی عمر کون دیکھتا ہے؟ پھر اپنی بیٹی تم نے کہیں نہ کہیں تو بیاہنی ہے نا؟ پہلے نند کو بھی تم نے منع کر دیا کہ اس کا بیٹا تو ان پڑھ تھا۔ میرا کاشان تو میٹرک تک پڑھا ہوا ہے، جو 4 مضمونوں میں رہ گیا تو۔ ہاں آپا، پر ثریا کچھ کہنے پر عذرا نے بات کاٹ دی۔ دیکھ نا ثریا، کاشان تیرے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، اس سے بہتر داماد بھلا کہاں ملے گا تجھے؟ اور سن، وہ تو اپنی زنجبیل کو پسند کرتا ہے، اس کے کہنے پر تو آئی ہوں۔ وہ رازداری سے بولی۔ ہیں آپا، سچ میں؟ وہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ وہ مسنا سا بھلا کب ایسا لگتا تھا؟ لو، تم سے کیا جھوٹ بولوں گی میں؟ وہ خفا ہوئیں۔ ارے نہیں آپا، میرا وہ مطلب نہ تھا۔ پر کاشان تو بڑا پیپا بچہ ہے، وہ ایسا لگتا نہیں نا؟ وہ ہنسیں۔ ارے چھوڑو، یہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں بہت چالاک ہوتے ہیں، انہوں نے کہا تو ثریا چونکی۔ کیا مطلب؟ زنجبیل بھی کاشان کو دنگ سی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے، تم پوچھ لینا اس سے، اور سدید سے بھی بات کر لینا۔ میں کچھ دن بعد پھر آؤں گی۔ وہ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے آپا، کچھ وقت تو بیٹھیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پھر آؤں گی نا جواب لینے۔ وہ امید ہے جواب اچھا ہی دو گی۔ اگر سدید حسن نے رضامندی دے دی تو پھر ہم باقاعدہ رشتہ لے کر آئیں گے۔ وہ ان سے مل کر چلی گئیں اور ثریا کو نئی مشکل میں ڈال گئیں۔ زنجبیل کا آج سارا دن راہمہ کے ساتھ گزرا۔ راہمہ کم بولتی تھی مگر اچھا بولتی تھی۔ راہمہ نے اس سے پوچھا تھا کہ اس کو اتنا غور سے کیوں دیکھ رہی تھی، پر زنجبیل نے ٹال دیا اور زیادہ اصرار اس نے بھی نہ کیا۔ زنجبیل گھر آئی تو بہت خاموشی تھی۔ وہ آگے پیچھے دیکھتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ کپڑے بدل کر باہر نکلی تب بھی باہر کوئی نہ تھا۔ وہ کچن کی جانب چلی آئی پر اماں ادھر بھی نہ تھیں۔ ان کے کمرے کی جانب جانا اس کو مناسب نہ لگا کہ آج کل ابا جس وقت تک لوٹ آتے تھے اور کبھی تو جاتے ہی نہ تھے۔ ان کی طبیعت بھی عجیب دھوپ چھاؤں سی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ابو کو کیا ہوتا جا رہا ہے، اس نے بے ساختہ سوچا اور برتن چیک کیے۔ روٹی پکی ہوئی تھی اور سالن فریج میں تھا۔ اس کو سخت بھوک لگی تھی۔ اماں کی موجودگی میں تو وہ بھائی سے پہلے کھا نہیں پاتی تھی، مگر آج موقع اچھا تھا۔ اس نے سالن گرم کیا، ایک روٹی نکالی اور تیز تیز کھانے لگی گویا چوری کر کے کھا رہی ہو۔ آخری لقمہ اس کے منہ میں تھا جب اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ لقمہ حلق میں اٹک سا گیا تو اس کی چوری پکڑی گئی۔ اماں نے تو آج ٹھکائی کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرنا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آواز سن کر اسے جھٹکا لگا۔ یہ آواز اماں کی تو نہیں تھی۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو نوید تھا۔ وہ پانی کا گلاس منہ سے لگا اسے تکنے لگی۔ اماں کدھر ہیں؟ وہ پھر سے بولا۔
اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ پتہ نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ایک دیگچی چولہے پر رکھی تھی، اس کے علاوہ اسے کچھ غیر معمولی نہ دکھا۔ اماں کے ڈر سے اس نے سب کچھ سمیٹ دیا تھا۔ پانی پی رہی ہوں، وہ ہکلائی۔ کھانا گرم کر دیا ہے تو کمرے میں دے جانا، مجھے بھوک لگی ہے، وہ کہہ کر چلا گیا تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور کھانا ڈال کر اس کے کمرے میں رکھائی۔ جب تک اماں واپس آئی، نوید کھانا کھا کر ایک بار پھر سے گھر سے نکل گیا تھا۔ امی آپ کدھر تھیں؟ وہ فکر مند ہوئی۔ لو، اب تجھے بھی جواب دینا ہوگا۔ انہوں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ نہیں اماں، مجھے تو فکر ہو رہی تھی آپ کی، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ ہاں، وہ پڑوس میں گئی تھی۔ تو زیادہ سوال جواب مت کیا کر، لڑکیاں چپ ہی اچھی لگتی ہیں، ٹر ٹر کرتی نہیں۔ وہ اسے سنا کر کمرے کی جانب بڑھ گئیں۔ زنجبیل کو بے پناہ حیرت ہوئی۔ آج انہوں نے نوید کا نہیں پوچھا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ آج وہ کافی الجھی ہوئی ہیں۔ زنجبیل نے بہت سوچا، پر اس کو کچھ سمجھ نہیں آ سکا۔ وہ بھی سر جھٹک کر کمرے میں چلی آئی۔ وہ دونوں بالکل خاموش سے بیٹھے تھے۔ ثریا خاتون اپنے شوہر کا منہ تک رہی تھیں، جبکہ سدید حسن پنکھے کو گھور رہے تھے۔ نوید کے ابا کدھر گم ہو؟ انہوں نے کافی دیر بعد اپنے مجازی خدا کو مخاطب کیا۔ مجھے یہ رشتہ قبول نہیں ثریا، اور نہ بھی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ بیٹی بیاہ سکیں۔ ان کو فی الحال ٹال دو اور نوید کا سوچو۔ وہ مسلسل پنکھے گھور رہے تھے۔ نوید کو بیاہنے کے لیے کون سے خزانے ہیں ہمارے پاس، اور بیٹیاں جتنی جلدی بیاہ دی جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ اب تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا اچھا ہے؟ جو کہہ دیا وہ کرو، اور پہلے نوید کی شادی ہو گئی بتا دینا اپنی بہن کو۔ ان کو زیادہ جلدی ہے تو کوئی اور دیکھیں۔ انہوں نے ثریا کو ڈپٹ دیا تو وہ چپ ہو گئیں۔ جانتی جو تھیں اپنے خاوند کی طبیعت کو۔ اور زنجبیل جو پانی پینے کی غرض سے کچن کی جانب جا رہی تھی۔ کچن اماں ابا کمرے سے آگے تھا۔ ان کی کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے پاؤں ٹھٹک کر رکے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، صرف پردہ لٹک رہا تھا۔ آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ اماں کشان کے رشتے کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ یہ تو آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ تھا، مگر ابا کا جواب سن کر ایک گنا سکون ملا۔ جب تک نوید کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک وہ پرسکون تھی، اتنا تو اسے یقین ہو چکا تھا۔ وہ پرسکون ہو کر واپس پلٹ گئی۔ آج ٹرپ جانا تھا، پر جو نہیں جا رہی تھیں ان کو اجازت تھی کہ اگر آنا چاہیں تو کالج آ جائیں۔ زنجبیل کو چھٹی کرنا پسند نہ تھا، سو وہ کالج چل پڑی۔ آج وہ ٹفن میں ایک پراٹھا اور انڈا لے کر آئی تھی۔ کل تو رحمہ نے برگر کھلا دیا تھا، پر آج اس کے آنے کی بھی امید نہ تھی، اور اگر آ بھی جاتی تو اس پر فرض تو نہ تھا کہ آج بھی وہ اسے برگر کھلاتی، بلکہ آج تو اخلاقاً اس کا کام تھا کہ اس کو کچھ کھلاتی، پر اسے کون سا پاکٹ منی ملتی تھی۔ آج اس کو کالج پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ آج اس کے پاس بہت وقت تھا۔ کالج کے گھر سے کافی دور تھا۔ آج وہ خرامے خرامے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہ ارد گرد کے ٹھیلوں پر تھی، جن پر رنگ برنگی چیزیں سجی اس کا منہ چڑھا رہی تھیں۔ کچھ دکانیں رنگ برنگے لوازمات کے بڑے بڑے اشتہاروں سے مزین تھیں۔ ایک جگہ بیکری سے لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ اس قدر لذت امیز چیزیں دیکھ کر اس کا منہ بھر آیا۔ یہ سب اس کے نصیب میں کیوں نہ تھا؟ وہ سر جھٹک کر کالج کی جانب تیز قدموں سے بڑھنے لگی۔ کالج میں رحمہ کو دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ اسے تو لگا تھا صرف وہ ہی پاگل ہے۔ رحمہ اسے دیکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ سلام دعا کے بعد وہ دونوں کلاس کی جانب آ گئیں، جہاں ان کے دو کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے آج بہت سی باتیں کی تھیں۔ وہ دونوں ہم مزاج تھیں، پر کلاس الگ تھی۔ رحمہ کا فیملی بیک گراؤنڈ بہت اسٹرانگ تھا، مگر اس کا رجحان اپنے مذہب میں شروع سے زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ بلا وجہ کہکا نہ لگاتی، نہ فضول بولتی، اور اس کے بات کرنے کا انداز اس قدر خوبصورت تھا کہ زنجبیل متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ دونوں کالج گراؤنڈ میں بیٹھی تھیں جب اچانک زنجبیل کے ذہن میں ایک سوال گونجا۔ کیا پتہ رحمہ کو اس کا جواب آتا ہو۔ رحمہ، جب تم اس کالج میں نہیں تھی تب ایک بار اسلامیات کی پروفیسر نے صبر پر لیکچر دیا تھا، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ صبر کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ وہ رکی۔ ہاں تو؟ رحمہ الجھی۔ تو مجھے ان کا مطلب کچھ سمجھ نہیں آیا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ دکھاؤ مجھے کیا سمجھ نہیں آیا۔ رحمہ نے ہاتھ آگے کیا تو زنجبیل نے نوٹس والا رجسٹر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا، جہاں وہ تینوں اقسام لکھی تھی۔ ارے اس میں کیا مشکل ہے، یہ دیکھو، صبر علی الطاعہ
اطاع کا لفظ اطاعت سے ہے اور اس کا مطلب ہے صبر، اطاعت پر صبر۔ مثلا اگر کوئی نیکی کا کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہو پھر بھی مسلمان اس کو خوشی سے برداشت کرے۔ نمبر 2، صبر المعصیہ، اس کا مطلب ہے گناہ سے باز رہنا۔ بعض دفعہ انسان کا نفس اس کو کسی برے کام پر آمادہ کرتا ہے، لیکن مسلمان محض اللہ کے خوف سے اس برے کام کے قریب نہیں جاتا، خواہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ وہ سانس لینے کو روکی تو زنجبیل سانس روکے بس اسی کو سن رہی تھی۔ اور نمبر 3 پر ہے صبر المصیبہ، جس کا مطلب ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ کوئی پریشانی یا تنگی درپیش ہو تو اسے برداشت کرے، چیخو پکار نہ کرے۔ اس نے تینوں پوائنٹ بہت تفصیل سے اسے سمجھائے۔ زنجبیل کے پاس بولنے کو ایک لفظ بھی نہ بچا۔ اور کوئی بات محترمہ، وہ مسکرا کر بولی۔ زنجبیل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تو وہ مسکرا دی، اور وہ دن ان کی دوستی کا آغاز تھا۔ وہ دونوں بے حد مسرور تھی، پر زنجبیل سوچ رہی تھی کہ ان دونوں میں سے وہ کون سا صبر کر رہی ہے، اطاع معصیہ یا مصیبہ۔ ٹرپ پر جانے والی اکثر اگلے دن چھٹی پر تھیں۔ ٹرپ پر جانے والی اکثر لڑکیاں چھٹی پر تھیں۔ زجاجہ اور نرمین بھی نہیں آئی تھیں، اور جو آئی تھیں وہ اپنے ہی ہاتھوں کھینچی گئی تصاویر کو خود ہی بار بار دیکھ رہی تھیں، یا شاید نہ جانے والوں کو دکھا رہی تھی۔ رحمہ زنجبیل کو لے کر گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ ان کے یہ کام تو آج ختم نہیں ہونے والے تھے۔ عذرا آپا آج پھر سے ان کے گھر میں موجود تھی۔ ثریا بیگم شش و پنج میں مبتلا تھی کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ کیا بات ہوئی پھر سدید سے؟ وہ چائے پیتے ہوئے بولیں۔ سدید احمد آج دکان پر گئے ہوئے تھے، اس لیے آج ان کو آواز دھیمی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ کوئی خاص بات نہیں آپا، ان کا کہنا ہے کہ پہلے نوید کی شادی کریں گے۔ وہ مبہم انداز میں بولیں۔ ارے تو ہم کون سا آج ہی برات سجائے بیٹھے ہیں، پر زبان بھی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ اب یہ تو صاف ٹالنے والی بات ہے۔ آپا کو ان کی بات کچھ خاص پسند نہ آئی۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں آپا، نوید کے ابا کو مناسب لگے، میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہی نا۔ انہوں نے بہن کا ہاتھ تھاما۔ ارے ہٹو، تم اتنی اس کی فرمانبردار، یاد نہیں جب تمہاری نند رشتہ لائی تھی تو تم نے کتنا واویلا کیا تھا؟ انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ نہیں آپا، نوید کے ابا کو خود منظور نہیں تھا وہ رشتہ، آپ بار بار ان کا حوالہ کیوں دیتی ہیں؟ ان کو بھی ہلکا سا غصہ آیا تھا۔ ارے میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ کھسیا کر بولی۔ تم سدید احمد سے بات تو کرو، اس کو بولے بس زبان دیتے ہمیں۔ رخصتی جب تم لوگ کہو گے تبھی ہوگی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کی بار عذرا آپا نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اچھا آپا، میں کہوں گی، آپ حوصلہ رکھیں۔ اگلے دن نرمین اور زجاجہ بھی آ گئی تھی، پر رحمہ آج چھٹی پر تھی، جس کا زنجبیل کو بہت قلق تھا۔ وہ دونوں زنجبیل کو تفصیلات یوں بتا رہی تھی گویا یہ بہت اہم کام ہے، اس سے بڑھ کر ضروری کچھ نہیں۔ وہ بس نرمین اس کے لیے کوئی تحفہ بھی لائی تھی، اسے کالج میں کھولنے نہ دیا تھا، اور تاکید کی کہ گھر جا کر دیکھنا۔ اور زجاجہ اس کے لیے ایک کی چین لائی تھی جس پر اس کا نام زنجبیل گندھا تھا۔ وہ بادامی رنگ کا بے حد خوبصورت تھا۔ زنجبیل سب لینا نہیں چاہتی تھی، پر ان دونوں نے زبردستی تھما دیے۔ وہ گھر آئی تو اماں کچن میں تھی۔ ان کو سلام کر کے وہ گھر میں آ گئی۔ بیگ سے نرمین کا دیا گفٹ پیک نکالا جو سرخ رنگ کے کور میں مقید تھا۔ کور ہٹانے پر ایک سفید ڈبہ نکلا جس پر کچھ نہ تھا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی تصویر۔ اس نے دروازے پر نگاہ ڈالی۔ تسلی کر کے اس نے وہ ڈبہ کھولا۔ سامنے کچھ چمکا، اس کی آنکھوں میں پناہ حیرت سمٹ آئی۔ وہ تو سیل تھا، پر نمی نے کیوں دیا؟ وہ الجھی۔ زونی، اماں کی آواز پر وہ اچھل پڑی۔ فون فوراً کالج بیگ میں ٹھونسا، ڈبہ بند کر کے بیڈ کے نیچے پھینکا۔ نہ جانے اماں کو کیوں اسے بلانا پڑا، شاید نوید بھائی آ گئے ہوں، تبھی اسے بھوک کا احساس بھی جاگا اور وہ واش روم کی جانب بھاگ گئی۔ اس نے فون نرمین کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ کیوں لائی ہو تم؟ اس نے گھورا۔ تمہارے لیے، اس نے مسکرا کر کہا۔ پر کیوں؟ کم آن یار، استعمال کرنے کے لیے ہے، تمہارے پاس نہیں تھا تو میں لے آئی، نرمین نے اس کو گھور کر کہا۔ ہاں میرے پاس نہیں ہے، پر میں نے تم سے کب مانگا؟ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔
ضروری ہے کہ تم مانگتی تبھی میں دیتی، میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں زونی، اور اب بنا کسی فضول بات کے تم اس کو قبول کرو گی بس، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور سیل فون زونی کے بیگ میں ڈال دیا۔ مگر کوئی اگر مگر نہیں، بس اب منہ بند رکھو اپنا، اور سم بھی موجود ہے اور میرا اور زجاجہ کا نمبر سیو ہے، میں نے زجاجہ کو نہیں بتایا کہ میں نے تمہیں کیا گفٹ دیا ہے، تم بھی مت بتانا، بس اس بات کو ختم کرو کہ یہ زجاجہ ابھی تک آئی کیوں نہیں۔ اس نے بات بدلی۔ زنجبیل نے آگے پیچھے دیکھا، زیادہ تو نہیں پر رحمہ اسے نظر آ گئی۔ نرمین تمہیں پتہ ہے رحمہ سے میری دوستی ہو گئی، اس نے رازداری سے کہا۔ کیا سچ میں؟ نرمین کو اجنبا ہوا۔ ہاں سچ، وہ مسکرائی۔ واہ بڑی بات ہے، تم سے دوستی کر لی اس نے طنزیہ کہا۔ میں نے کہا تھا نا وہ محتاط ہے، تو تم میں کیا خاص نظر آ گیا اس کو؟ نرمین نے نگاہ گھما کر رحمہ کو دیکھا جو کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی۔ کیا پتہ، اس نے کندھے اچکائے۔ تمہاری دوستی کرواؤں اس سے؟ زنجبیل نے اس سے پوچھا۔ کہنے دو، مجھے نہیں کرنی اس سے دوستی۔ نرمین نے نخوت سے سر جھٹکا۔ جیسے تمہاری مرضی۔ زونی نے کندھے اچکا دیے۔ تبھی زجاجہ چلی آئی۔ جب اسے رحمہ سے زونی کی دوستی کا علم ہوا تو وہ بھی کافی حیران ہوئی، پر اس کا رد عمل نرمین جیسا نہ تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، زجاجہ مسکرا کر بولی۔ تم لوگ بھی دوستی کر لو اس سے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ زنجبیل نے ڈرتے ڈرتے دونوں کو دیکھا۔ ہاں ہاں کوئی حرج نہیں، زجاجہ فٹ راضی ہو گئی، مگر نرمین نے منہ بگاڑا۔ میں نے نہیں کرنی اس سے دوستی، تم دونوں جاؤ، جا کر شوق پورا کر لو، وہ ضدی پن سے بولی۔ آپ کے تو اچھے بھی جائیں گے۔ زجاجہ نے اس کا بازو پکڑا۔ اور پھر زجاجہ اور رحمہ کی بھی اچھی دوست بن گئی تھی۔ نرمین بھی اس کی گفتگو سے متاثر تو تھی، پر اظہار مشکل تھا۔ اس کا غصہ تھا رحمہ پر، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ اس سے معافی مانگے۔ یہ خود ساختہ انائیں بڑی بدذات ہوتی ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور کوئی اپنی ہی ذات کے قلعے میں بڑھ بڑھ جلتا رہتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اچانک اس کو فون یاد آیا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور دروازے کنڈی لگائی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ سب سو چکے ہیں۔ اف یہ ڈر! بیگ اٹھا کر وہ اپنے بستر پر لے آئی۔ بیگ سے ساری بکس نکال کر سلور عام کیا اور اس کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ یہ لینا نہیں چاہتی تھی، پر دل بغاوت کر رہا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں رنگ برنگے فون دیکھ کر اس کا بھی دل ہمکتا تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اسمارٹ نہ صحیح، بٹنوں والا ہی صحیح، پر اس کو فون دلا دیں، اور نرمین تو اس کے لیے بہت اچھی کمپنی کا ہوور اسمارٹ فون اٹھا لائی تھی۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، پر وہ یہ بات گھر والوں کو کیسے بتائے گی؟ اماں تو فوراً اس کا سوشل بائیکاٹ کروا دیں گی۔ اس نے سیل کو آن کیا۔ ڈیوائس اسٹارٹ اپ ٹیون نے اسے ڈرا دیا۔ فون اس نے جلدی سے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور خود لیٹ گئی۔ ٹیون بند ہو گئی، پر اس کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا۔ کافی دیر تک جب کچھ نہ ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے فون دوبارہ نکالا۔ نرمین کے میسیجز وصول ہوئے جس میں اس نے اسے استعمال کا طریقہ سمجھایا ہوا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں اگر وہ بتاتی تو فون لے لیا جانا تھا، اور وہ بنا بتائے وہ استعمال کرنے سے گھبرا رہی تھی۔ اس کا کردار بے حد شفاف تھا۔ اس نے آج تک کوئی چور دروازہ استعمال نہ کیا تھا۔ اس نے فون بند کر دیا، واپس بیگ میں ڈالا اور سونے لیٹ گئی۔ نوید کے ابا، میں سوچ رہی ہوں نوید پڑھتا وڑھتا تو ہے نہیں، آپ اس کو کوئی دکانداری پر ہی لگا لو۔ ثریا بیگم آہستگی سے بولیں۔ ہاں میں خود یہی سوچ رہا تھا، پیسے ہی ضائع کروا رہا ہے، خود کمائے گا تو قدر بھی آئے گی۔ وہ گہرا سانس بھر کر بولے۔ ان کے اندازے سے دکھ چھلکتا تھا۔ وہ بیٹا جس کو اس قدر لاڈ پیار سے پالا، اس کے مستقبل کے متعلق سہانے خواب آنکھوں میں سجائے تھے، اب ان خوابوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا بے حد تکلیف دہ تھا۔ پر حقیقت یہی تھی۔ ہاں کچھ سیکھ جائے تو اس کے لیے لڑکی ڈھونڈوں۔ انہوں نے ایک نیا خواب سجا لیا۔ دیکھو ثریا، جلد بازی سے کام مت لینا، خوب تسلی کر کے کوئی بات چلانا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ ارے آپ فکر مت کریں، خوب جان پھٹک کر اپنی بہو ڈھونڈوں گی، وہ ہنس کر بولیں تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ چاروں گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ نرمین بور ہو رہی تھی اور اسے بھوک بھی لگی تھی۔ وہ عجیب عجیب شکلیں بنا رہی تھی۔ آخر کار زجاجہ کو اس پر ترس آ ہی گیا۔ وہ نرمین کو لے کر کینٹین کی جانب چلی گئی
اور ان کے جانے کے بعد رحمہ کو بھی کوئی ضروری کام یاد آ گیا، وہ بھی چلی گئی۔ ارے یہ مس اسکول کدھر گئی؟ نرمین نے طنز کیا۔ لائبریری گئی ہے۔ زنجبیل نے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں اسنیکس، سموسے اور جوس کے ڈبے تھے۔ لو ہم تو اس کے لیے بھی لے آئیں۔ زجاجہ اور نرمین سب کچھ زمین پر پھیلا دیا، شاید اسی لیے وہ چلی گئی۔ زنجبیل مسکرائی۔ اتنی بھی کیا اکڑ؟ نرمین نے سر جھٹکا۔ اکڑ نہیں نمی، خودداری، اور ویسے بھی ابھی ہماری اس سے اتنی گہری دوستی نہیں ہوئی، خاص کر تمہاری۔ وہ تمہارا رویہ نوٹ کر چکی ہے، تبھی اٹھ گئی ہے، زنجبیل نے ہلکے سے کہا۔ بس کرو یار، اتنی بھی کیا سینسٹیوٹی؟ وہ سر جھٹک کر سموسہ کھانے لگی۔ بری بات نرمین، زجاجہ نے اسے ٹوکا۔ ایک تو جب سے رحمہ آئی ہے تم دونوں بات بات پر مجھے ٹوکنے لگی ہو۔ نرمین نے منہ پھیلایا تو وہ دونوں ہنس دی۔ تم بالکل پاگل ہو نمی، زجاجہ نے اسے چپت لگائی اور وہ دونوں بھی سموسہ کھانے لگے۔ سونی تم صبح بتا رہی تھی کہ تم نے فون لیا ہے۔ نرمین نے بات بدلی۔ کیا؟ سونی تم نے بتایا بھی نہیں۔ زجاجہ اچھل پڑی، جبکہ زنجبیل گڑبڑا سی گئی۔ اس نے تو فون واپس کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ نرمین نے اعلان کر دیا۔ ہاں، وہ بکھلا کر بولی۔ دکھاؤ نا کدھر ہے؟ زجاجہ اشتیاق سے بولی۔ زنجبیل نے نرمین کی جانب دیکھا جو مسکرا رہی تھی۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر فون نکال کر زجاجہ کی طرف بڑھایا۔ زجاجہ نے حیرت سے سونی کو دیکھا، گویا پوچھنا چاہتی ہو اتنا اچھا فون کدھر سے آیا؟ کہاں تو اس کے پاس سمپل سا فون بھی نہ تھا۔ بہت پیارا ہے یار، کتنے کا لیا؟ زجاجہ نے سراہا۔ مفت۔ زنجبیل چاہ کر بھی لمبی لمبی نہ چھوڑ پائی۔ اتنا نیک اور مہربان کون ہے؟ وہ شرارت سے بولی تو دونوں نے نرمین کو دیکھا جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس نے خود کو بے بس محسوس کیا، تبھی نرمین نے زجاجہ کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ تم کیا تفتیش کرنے لگ گئی ہو؟ اس کا سیکرٹ ہے، اس کی مرضی بتائے یا نہ بتائے۔ نرمین تیزی سے فون پر انگلیاں چلاتے بولی۔ میں تو بس یوں ہی۔ زجاجہ شرمندہ ہوئی۔ اچھا اب رہنے دو سونی، اس میں نے اپنا اور زجاجہ کا نمبر سیو کر دیا ہے، ہم سے بھی بات کر لیا کرو نا۔ وہ زجاجہ کو چپ کرواتے ہوئے سونی سے مخاطب ہوئی۔ اچھا؟ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ سیل اپنے پاس رکھنے کو دل تو مان رہا تھا، پر دماغ مخالفت کر رہا تھا۔ دماغ اور دل کی لڑائی سے وہ بہت پریشان تھی۔ آج کل تو اس کی بھوک پیاس بھی بالکل مر چکی تھی۔ اب بھی دوپہر کا کھانا منہ کے آگے رکھے اس کی سوچوں کے تمام سرے سیل فون کے گرد گنجل مارے بیٹھے تھے۔ اس کی یہ حالت زیادہ دیر ماں سے چھپی نہ رہ سکی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں لٹکا رکھا ہے؟ ڈھنگ سے کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے ٹوکا تو وہ چونک گئی۔ کھا تو رہی ہوں امی، وہ ہکلا گئی۔ ہاں وہ تو میں دیکھ ہی رہی ہوں۔ انہوں نے ہاں کو کھینچا۔ آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہیں، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی۔ آج اس نے برتن بھی سمیٹے تھے۔ ثریا خاتون ہک سی بیٹھی اس کے لہجے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ تھکی ہوئی ہوگی، میں بھی نہ بلا وجہ ڈانٹ دیتی ہوں اسے۔ آئے ہائے، آج تو برتن بھی نہیں دھوئے اس نے۔ اے زونی کمبخت کام چور کہیں کی۔ پہلے جو مٹھاس لہجے میں آئی وہ یکدم غائب ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑانے لگی تھی اور زونی اندر منہ سر لپیٹے سنتی رہی اور اشک بہاتی رہی۔ اس کے لیے ماں کے پاس سنانے کو صرف لنترانیاں ہی تھیں۔ پیار، محبت اور لہجے کی مٹھاس نوید سے شروع ہو کر اس پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ تم نے زجاجہ کو کیوں بتا دیا فون کا نمی؟ تم جانتی تو ہو میں نہیں رکھ سکتی اسے۔ وہ اور نرمین اس وقت پلر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زجاجہ آج چھٹی پر تھی، جبکہ رحمہ نرمین سے دور رہتی تھی۔ تم نے تو بتانا نہیں تھا، سو مجھے بتانا پڑا، وہ سر جھٹک کر بولی۔ میں اسے نہیں رکھ سکتی یار، وہ بے بسی سے بولی۔ کیوں؟ یہ واحد کیوں تھا جس کا جواب زونی نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نہیں بتانا چاہتی نمی، وہ بے بسی سے بولی۔ تو پھر تمہیں یہ رکھنا پڑے گا۔ اس نے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں، پر وعدہ کرو یہ بات تم کسی سے شیئر نہیں کرو گی۔ وہ بے بس تھی، اتنی کہ حساب خود بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نرمین اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کو سب بتانے لگی۔ اماں ابا کا رویہ، بلا وجہ روک ٹوک، بھائی سے بے تحاشا پیار اور اس کی محرومیاں، وہ اس کو سب کچھ بتاتی رہی۔ وہ اس پر بھروسہ کر چکی تھی اور اب وہ اسے اپنے قیمتی رازوں میں ہمراز بنا رہی تھی۔
نرمین کے چہرے پر اس کے لیے ہمدردی تھی جس کو کوئی بھی بآسانی جان سکتا تھا۔ زونی اسی ہمدردی سے بچنا چاہتی تھی، پر آج وہ مجبور تھی۔ جو اسے چور راستے کو منتخب نہیں کرنا تھا، کیوں اسے کسی چور راستے کو منتخب نہیں کرنا تھا۔ بس یہی وجہ ہے جو میں تم سے یہ فون نہیں لے سکتی۔ تم آئندہ ایسی حرکت مت کرنا، پر مجھ پر زندگی کا دائرہ مزید تنگ ہو جائے گا۔ وہ گال پر لڑکا آنسو صاف کرتے بولی، اور فون اس کے ہاتھ میں تھما کر وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ نرمین نے بھی اسے نہ روکا۔ وہ جاننا چاہتی تھی تو وہ جان ہی چکی تھی جو وہ جاننا چاہتی تھی وہ تو جان ہی چکی تھی۔ رحمہ نے اس کی سرخ آنکھیں چھپی نہ رہ سکی، پر وہ ٹال گئی۔ رحمہ بے شک اس کو بہت پسند آئی تھی، پر ابھی اتنا اعتبار قائم نہ ہوا تھا کہ وہ اس کو ہمراز بناتی۔ پر کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کا اعتبار کر لیتے ہیں اور صحیح کو غلط سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی غلط صحیح کی جانچ کا پیمانہ ہمیشہ خراب رہا ہے۔ نہ جانے اس کا کون سا پرزہ بوقت ضرورت دگا دے جاتا ہے۔ اے دل نادان، تو کس منڈیر پر جا بیٹھا ہے، تجھے کچھ خبر ہے؟ یہاں کس کو تیری کتنی قدر ہے، تجھے کچھ خبر ہے؟ یہاں سب اپنی اپنی غرض رکھتے ہیں، کون تجھ سے کتنا مخلص ہے، تجھے کچھ خبر ہے؟ یہاں ہر کسی کو ہے تمنائے وفا، کون تیرا کتنا وفادار ہے، تجھے کچھ خبر ہے؟ آج گھر آتے ہی وہ ہمیشہ کی طرح پرسکون تھی۔ آج اس کے دل میں ڈر خوف نہیں تھا۔ آج اسے ہمیشہ کی طرح بہت بھوک لگی تھی۔ آج پھر اس کا دل کر رہا تھا کہ بھائی کے آنے سے پہلے کھانا کھا لے۔ انسان اپنے اصل کے ساتھ ہی خوش رہتا ہے، چاہے اس کا اصل کیسا بھی ہو، پر سکون اسی کے ساتھ ملتا ہے۔ چور راستے تو بس بہلا سکتے ہیں، سکون مہیا نہیں کرتے۔ جب وہ اگلے دن کالج گئی تو زجاجہ بھی اس سے اظہار ہمدردی کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ نہ سمجھ سکی، پر جلد ہی اسے سمجھ آ گئی کہ اس کی ہمراز نے ایک اور ہمراز بنا ڈالی ہے۔ اس نے دکھ بھری نگاہ نرمین پر ڈالی۔ کوئی شرمناک واقعہ نہ تھا جسے وہ چھپانا چاہتی تھی، وہ تو بس اس نام نہاد ہمدردی سے بچنا چاہتی تھی۔ نرمین کو بتانے کا مقصد یہ تو نہ تھا کہ وہ آگے کسی کو بتا دے، بھلا وہ زجاجہ ہو یا کوئی اور، پر زنجبیل نہیں جانتی تھی کہ یہ سب پہلے سے طے تھا۔ یہ سب ناٹک تو کیا ہی اسی لیے گیا تھا۔ وہ کافی دیر ان کی باتیں سنتی رہی اور چپ رہی۔ جب اس کی ہمت جواب دے گئی تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ دو آنکھوں نے اس کا سوگوار چہرہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے اب نرمین اور زجاجہ کے پاس بیٹھنا کم کر دیا تھا۔ ان کا بات کرنے کا انداز اب بدل چکا تھا۔ اب ان کو زونی بیچاری اور قابل رحم لگنے لگی تھی۔ یہ بات تقریباً پوری کلاس کو پتہ لگ چکی تھی۔ سبھی اس سے قرید کر سوال کرتی، گویا اس خاندان میں پیدا ہونا اس کا جرم ہو۔ ایسے میں صرف رحمہ ہی تھی جس کی دل جوئی کرتی، جو قریدتی نہیں تھی، جو مصنوعی ہمدردی نہیں جتاتی تھی اور اس کو صبر کرنے کا کہتی تھی، نہ کہ بغاوت کرنے کا۔ اب اس کا تمام وقت رحمہ کے ساتھ گزرنے لگا۔ اب وہ پڑھائی میں پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ کلاس میں اس کو پھر سے اس کی عزت ملنے لگی تھی، پر وہ ایک نظر ہمدردی کی ڈالنا تمام لڑکیاں اب بھی نہ بھولتی تھیں۔ نرمین اور زجاجہ نے کچھ دن تو اس کا رویہ بدل جانے پر دکھ، برہمی اور غصے کا اظہار کیا، پر پھر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئیں۔ نوید روزانہ دکان پر جانے لگا تھا اور سریا نے اس کے لیے لڑکی دیکھنا شروع کر دی تھی۔ اچھی لڑکی، پتہ نہیں یہ اچھی لڑکیاں کہاں سے ملتی ہیں۔ زنجبیل تو رات کو ان کے تبصرے سن کر بس یہی سوچا کرتی، پر وہ اماں کو اپنی سوچ کی پرچھائی بھی دکھا نہیں سکتی تھی، ورنہ جو اس کا حال ہوتا وہ خوب واقف تھی۔ اماں ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو ڈسکس کرتی اور خوبیاں گنواتی اور خود سے ذرا اوپر خامیاں گن کر خود ہی ریجیکٹ کر دیتی۔ وہ سب سنتے ہی رہ جاتے۔ رحمہ اور زنجبیل اسی درخت کے نیچے بیٹھا کرتی تھیں جہاں وہ پہلی بار مل کر بیٹھی تھیں۔ اب وہ جگہ ہی ان دونوں کی پسندیدہ تھی۔ پیپل کے اس قدیم درخت کی ٹہنیاں زمین تک اپنے پر پھیلائے ان کو ویلکم کرتی تھی۔ زنجبیل اچانک قریبی موٹی شاخ پر جا بیٹھی تو رحمہ ہنس پڑی۔ گر جاؤ گی زونی، نیچے اترو۔ وہ فکر مندی سے بولی، کچھ نہیں ہوتا، تم بھی بیٹھو ادھر۔ وہ ایک
दूसरी टहनी की जानब इशारा करते हुए बोली, मेरी तौबा। राहिमा ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। सोनी ने मुंह बिगाड़ा। और बताओ अम्मी पापा कैसे हैं? राहिमा इसके करीब तने से टेक लगाकर खड़ी हो गई। अम्मी तो बिल्कुल फिट हैं, पर अब्बू आजकल कुछ ठीक नहीं रहते, कभी बीमार तो कभी ठीक, और उदास सी थी। इनका तो मुकम्मल चेकअप करवाया राहिमा ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, करवाते रहते हैं, डॉक्टर भी कुछ ठीक से नहीं बताते, पर बस फीस से गर्ज है इनको। वो दुख से बोली। हाँ, ये भी आजकल अलमिया हैं, डॉक्टर्स को मरीज नहीं गाहक समझते हैं। राहिमा ने गहरा सांस भरा। संजबील बस सर हिलाकर रह गई। कभी चलूँगी तुम्हारे घर इनकी तबीयत का पूछने, राहिमा ने हमदर्दी से कहा। हाँ, ज़रूर आना। संजबील मुस्कुराई। इस बार वो डरे न थे और ना वो घबराई थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी माँ पर्दा पोश थी। वो राहिमा के सामने कुछ ना कहेंगी। आखिरकार सोया खातून को एक अच्छी लड़की मिल ही गई थी। इन लोगों को भी इनका घर और लड़का पसंद आ गया। वो भी इनकी तरह सफ़ेद पोश और शरीफ लोग थे। रिश्ता पक्का कर दिया गया। अब दोनों तरफ तैयारी चल रही थी। पहली बार जोनी से भी इसकी पसंद पूछी गई थी। इसे भी अपने साथ बाजार ले जाया गया था। ये सब इसके लिए नया और खुशगवार था। इन दिनों वो बेहद खुश नज़र आती थी और अपनी अहमियत का एहसास होता ही बहुत खुशकुन है, एक नई तरंग पैदा कर देने वाला। आजकल जोनी का भी वही हाल था। रहमा से अब वो कुछ नहीं छुपाती थी, हर बात इसके साथ डिस्कस करती थी। पर इसने नोट किया था कि रहमा इससे अपने बारे में बात नहीं करती थी, वो बस इसको सुनती थी और पूरी ईमानदारी से अपना मशवरा देती थी। वो बात बढ़ा वो बात को बढ़ावा नहीं दिया करती थी। यही बात जंजबील को बेहद पसंद थी। चलें जी, बाकी अब हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।